اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ غزہ میں نیٹو فوج آئے گی لیکن لڑنے کے لیے نہیں، امریکہ شامل ہوگا لیکن فوج نہیں بھیجے گا، جس پیوٹن کو دنیا جنگ کا ذمہ دار کہتی ہے اس کو ٹرمپ امن بورڈ میں بٹھانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ واقعی امن ہے یا ایک نیا عالمی کھیل شروع ہونے والا ہے؟ ناظرین السلام علیکم، عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف پی ملٹی افیئر ٹی وی چینل۔ اس چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک نیا تصور لے کر آئے ہیں جسے وہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس، یعنی امن کا بورڈ۔ اس بورڈ کا مقصد غزہ جیسے عالمی بحرانوں میں جنگ بندی، انسانی امداد اور جنگ بندی کے بعد کے نظم کو دیکھا جانا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس بورڈ میں روس کے صدر پیوٹن اور بیلاروس کے صدر کو بھی شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنگوں سے جڑے لیڈر کو امن کے بورڈ میں کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ وجہ نمبر 1، ٹرمپ کا ماننا ہے کہ بڑی جنگیں صرف بڑے کھلاڑی ہی روک سکتے ہیں۔ وجہ نمبر 2، روس اور بیلاروس کو باہر رکھنے کی بجائے ان کو میز پر لانا ایک کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے، یعنی جنگوں کو محدود کرنا۔ وجہ نمبر 3، ٹرمپ کی سیاست ہمیشہ غیر روایتی رہی ہے، دشمن کو شریک گفتگو بنانا، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ امن کم اور طاقت کا توازن زیادہ لگتا ہے۔ اب اصل سوال جو ہے کہ غزہ میں نیٹو کی شمولیت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اب آتے ہیں ہم اصل نقطے کی طرف۔ غزہ میں نیٹو کی محدود شمولیت، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نیٹو غزہ میں جنگ نہیں لڑے گا۔ اس لمیٹڈ نیٹو رول کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ کوئی بمباری میں حصہ نہیں لے گا، کوئی زمینی حملہ نہیں کرے گا اور کوئی فریق نہیں بنے گا، یعنی غیر جانبدار پہلو اختیار کرے گا۔ اور اس کا کردار جنگ بندی کے بعد نگرانی، دیکھے کہ سیز فائر وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے، ٹرک تو نہیں لوٹے جا رہے اور ہسپتال محفوظ ہیں یا نہیں، جہاں نہ اسرائیل فوج ہو نہ ہی مسلح گروپ ہوں، یہ اس چیز کی بھی نگرانی کرے گا۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، اس مشن میں امریکی فوج شامل نہیں ہوگی۔ ناظرین، امریکہ کا کردار کیا ہوگا؟ وہ صرف سفارتی پشت پناہی کرے گا، انٹیلیجنس مہیا کرے گا اور سیاسی ضمانت دے گا کہ جو کچھ بھی وہاں فیصلے ہوں گے ان پر شامل ممالک جو ہیں ان کی حمایت حاصل ہوگی۔ اور جنگ کا بوجھ جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف یورپ کے کنٹرول میں ہوگا اور امریکہ کے پاس نہیں۔ یہ پورا پلان جو ہے 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، سیاسی رضامندی حاصل کرنا۔ مرحلہ نمبر 1 میں یہ بات حاصل کر لی گئی ہے، ڈیوس میں نے 59 ممالک کی رضامندی حاصل کر لی ہے، جن میں 8 اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، جن میں پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب شامل ہیں۔ مرحلہ نمبر 2 میں جنگ بندی کے فوراً بعد یورپی نیٹو فورسز کی محدود تعیناتی کی جائے گی، اور تیسرے مرحلے میں فلسطینی سول نظام کی تیاری اور عرب متبصرین کے ساتھ مل کر کی جائے گی۔ مرحلہ وار آہستہ آہستہ نیٹو کا انخلاء غزہ سے کیا جائے گا۔ تو خلاصہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ غزہ میں نیٹو کی محدود شمولیت جنگ نہیں، جنگ کے بعد افراتفری روکنے کی کوشش ہے، لیکن سوال باقی ہے کہ کیا پیوٹن جیسے اور ٹرمپ جیسے کردار عمل لا سکتے ہیں یا یہ ایک نیا عالمی شطرنج بورڈ ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔